معزز سامعین و ناظرین، آپ نے عیسائی مذہب میں یسوع مسیح کے نام کے ساتھ ایک اور نام سنا ہوگا جسے سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں زہیب مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں برین 92۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر تاریخی، انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ابتدائی عیسائیت میں ایک اہم شخصیت تھی۔ وہ اصل میں سول آف ٹرسس کے نام سے جانا جاتا تھا اور ایک متقی یہودی تھا جس نے ابتدا میں عیسائیوں کو ستایا تھا۔ عیسائی روایت کے مطابق پولس کو دمشق کی سڑک پر ایک ڈرامائی تبدیلی کا تجربہ ہوا جہاں اس کا سامنا جی اٹھے یسوع سے ہوا۔ اپنی تبدیلی کے بعد پال سب سے زیادہ با اثر ابتدائی عیسائی مشریوں اور مذہبی ماہرین میں سے ایک بن گیا۔ اس نے مشرقی بحیرہ روم کے پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سفر کیا، یسوع مسیح کی تعلیمات کو یہودیوں اور غیر یہودیوں تک پھیلایا۔ اس نے کئی خطوط لکھے جو بائبل کے نئے عہد نامے میں شامل ہیں۔ ان خطوط کو عیسائی الہیات اور اخلاقیات کے بنیادی متن کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ پال کے مشنری سفر اور تحریروں نے پہلی صدی میں عیسائیت کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور انہیں اکثر عیسائیت کی تاریخ میں خود یسوع مسیح کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ مختلف عیسائی فرقوں کے ذریعہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یسوع مسیح کے نوجوان ہم عصر اور حواری پال نے لوگوں کے ٹھٹ کو اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیا۔ دیگر تمام مسیحی مصنفین اور اہل فکر و دانش کی نسبت مسیحی الہیات پر اس کے اثرات سب سے زیادہ اور دیرپا اور زوردار اثر رہے۔ پال کو سول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک شہر سلیسیا جو آج کل ترکی کہلاتا ہے، ٹارسس کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ رومی شہری اور یہودی تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور سیہونی تعلیم حاصل کی۔ اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی۔ دور جوانی میں وہ ربی گمالیل سے حصول علم کے لیے جو ایک ممتاز عالم تھے یروشلم چلا گیا۔ یسوع اور پال دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، تاہم یہ بات قرین قیاس ہے کہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے۔ یسوع کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بدعتی قرار دیا گیا۔ انہیں تعزیر و تعذیب سے دوچار ہونا پڑا۔ خود پال نے اس تعزیری عمل میں حصہ لیا، تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا یسوع اس سے ہم کلام ہوا۔ وہ نئے مذہب کا پیروکار بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا اب اس نئے مذہب کا انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا۔ پال نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر استغراق کرنے اور لکھنے میں بسر کی۔ لوگ جوک در جوک اس کے توسط سے عیسائی بنے۔ اپنی تبلیغی مساعی کے دوران اس نے ایشیائے کوچک، یونان، شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے۔ یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پال کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بلا شبہ اس کے وتیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا۔ غیر صہیونیوں پر پال کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے۔ کسی دوسری شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا۔ سلطنت روما کے مشرقی علاقوں میں 3 طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پال یروشلم واپس آیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ روم میں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس طرح اختتام پذیر ہوا یا وہ کبھی روم سے باہر نکل بھی سکا یا نہیں۔ غالباً 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیک ہی ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیت کی ترقی میں پال کے مؤثر مساعی 3 امور پر مبنی تھی۔ نمبر 1، بطور مبلغ اس کی عظیم کامیابی۔ نمبر 2، اس کی تحریریں جو عہد نامہ جدید کا ایک اہم ترین حصہ بنی۔ نمبر 3، مسیحی الہیات کے ارتقاء میں اس کا کردار۔ عہد نامہ جدید کی جملہ 27 کتابوں میں سے 14 پال سے منسوب کی جاتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 ہی دیگر افراد نے لکھی ہیں۔ بہرحال پال عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سے سب سے اہم مصنف ہے۔ مسیحی الہیات پر پال کے اثرات ناقابل اندازہ ہیں۔ اس کے چند اہم نظریات یوں ہیں: یسوع مسیح فقط
ایک نبوت یافتہ انسانی پیغمبر ہی نہیں تھا بلکہ وہ بذات الحامی وجود تھا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے اپنی جان ہار دی، اس نے ہماری نجات کو ممکن بنایا۔ انسان کے لیے محض انجیل کے فرامین سے موافق ہو کر نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایسا ممکن ہے۔ اگر کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ پال نے حقیقی گناہ کے تصور کو بھی واضح کیا، چونکہ محض مخصوص قوانین کی اطاعت نجات نہیں دلا سکتی۔ پال کا اصرار تھا کہ عیسائیت اپنانے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صہیونی الہامی بندشوں کے بھی پابندی کریں یا وہ موسیوی شریعت سے مناسبت پیدا کریں۔ اس نقطہ پر معتد اولین مسیحی رہنماؤں نے پال سے شدید اختلاف کیا۔ اگر ان کے خیالات رواج پاتے تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ عیسائیت اس سبک روی سے تمام سلطنت روما پر سرایت کر جاتی۔ سینٹ پال نے تجرد کی زندگی گزاری، نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس نے جنسی مراسم استوار ہوئے۔ جنس اور عورت پر اس کے تصورات نے چونکہ مقدس صحائف میں جگہ پائی تھی، بعد کے زمانوں میں اس کے اثرات سنگین ہوئے۔ اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے: میں بن بیاہوں اور بیائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزاریں، لیکن اگر وہ اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں۔ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے۔ عورت کے مقام و مرتبے کے متعلق پال کے تصورات خاصے ٹھوس ہیں۔ عورت کو اپنی تمام تر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اس کو مرد پر اپنے اختیارات کے بجا استعمال کی اجازت دوں گا، بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق ہوا سے پہلے ہوئی تھی۔ سینٹ پال کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم عصروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسوع کے ہاں ہمیں ایسا نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت عیسائیت کے ایک صہیونی مسلک سے دنیا کے بڑے مذہب میں تبدیل ہو جانے میں پال کا کردار سب سے اہم ہے۔ یسوع کی الہامیت اور اس پر فقط عقیدے کی طاقت سے اعتقاد کرنے سے متعلق اس کے نظریات ان تمام صدیوں میں عیسائیت کی بنیاد بنے رہے۔ بعد کے تمام مسیحی الہیاتی مفکرین، جن میں آگسٹائن، لوتھر اور کالوین شامل ہیں، ان کی تحریروں سے شدید متاثر تھے۔ بلا شبہ سینٹ پال کے نظریات کے اثرات اس قدر بھرپور تھے کہ چند علماء نے دعویٰ کیا کہ یسوع کی نسبت اس کو عیسائی مذہب کا بنیادی بانی قرار دینا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر خاصاً انتہا پسندانہ ہے۔ گو چاہے سینٹ پال کے اثرات یسوع کی نسبت کم ہی دیر پا رہے ہوں، اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسرے عیسائی حکیم کی نسبت کہیں زیادہ گہرے تھے۔ جی تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔